حقیقت بتاؤں حقیقت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور اپنی کرسی کی بیٹی کو باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیان سننے کے بعد نیچے گر پڑو۔ ہندوستان آنا کانپور بڑا پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، اہل کراچی کے نظر ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے کانپور، کانپور کے پاس ایک گاؤں ہے شفیع پور۔ سن لیں، ٹیپ کر لیں، غلط ہو گیا جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا۔ جو چور کی سزا وہ کلیم رضوی کی سزا۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کا ہے، لیکن تم کذابوں کی سزا ہونی چاہیے کہ زبان کاٹی جائے۔ 600 سال سے اللہ کا ایک ولی قبر میں نہیں ہے، اوپر رکھا ہوا ہے، اوپر۔ جھوٹا کلیم رضوی کہتا ہے کہ بابا کی ڈیڈ باڈی خبر میں نہیں ہے، 600 سال سے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے سنا؟ مصر میں فرعون کی لاش تو رکھی ہوئی ہے، سب نے دیکھا، لیکن بابا جی کی لاش کو کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ آج بھی پسینہ ٹپک رہا ہے چہرے سے، ڈیڈ باڈی کے چہرے سے آج بھی پسینہ ٹپک رہا ہے۔ ایک ایک بات نوٹ کرو یہ جھوٹے کذاب کی۔ جس کا جی چاہے ہندوستان آ کر دیکھ لے۔ آج سے 600 سال پہلے اس سرزمین پہ عبداللہ نامی ایک ولی رہا کرتے تھے مجذوب۔ ایک بڑھیا کا گزر ہو رہا تھا، ہاتھ میں تیل تھا، ٹھوکر لگ گئی، تیل گر گیا۔ عرض کرتی ہے حضور میری بہو بڑی ظالم ہے، مجھے سزا دے گی۔ آپ نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے زمین کو نچوڑا، زمین نے اپنی خوراک واپس کر دی اور زمین نے زبان حال سے کہا اے عبداللہ تو نے میرا رزق چھینا ہے، میں تجھے اپنے اندر جگہ نہیں دوں گی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آپ کو دفنایا گیا، زمین نے بڑے محبت سے باہر نکال کے آپ کو باہر نکال کے رکھ دیا۔ 3 مرتبہ کوشش کی گئی، تینوں مرتبہ زمین نے باہر نکال کر رکھ دیا۔ جھوٹ بولنے میں یہ شیطان کی بھی باپ ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ زمین نے کہا کہ تو میرے اندر آئے گا تجھے نچوڑ دوں گی، پھر کہتا ہے زمین نے پیار سے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ مجبوراً آپ کو ویسے ہی رکھا گیا۔ آج بھی ان کی زیارت اعلانیہ ہوتی ہے، کھلم کھلا ہوتی ہے۔ 130 کروڑ لوگ ہندوستانی کوئی ایک کھڑے کے بولے کہ میں نے وہ لاش کو دیکھی ہے جو باہر رکھی ہے بابا کی، یہ جھوٹا کذاب ہے۔ آگے میں دکھاؤں گا وہ درگاہ بھی۔ جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا حضور جب آپ اللہ کے ولی ہے تو آپ کی طاقت زمین کے اوپر چلی کیوں نہیں؟ آپ اس کا جھوٹ دیکھیے کتنا بڑا کذاب ہے یہ۔ ڈیڈ باڈی سے پوچھا اس نے کہ حضور آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہے پہنچے ہوئے، اور آپ کی طاقت زمین پہ کیوں نہیں چلی؟ ابھی ڈیڈ باڈی بھی اس سے بات کرے گی، آگے دیکھیے آپ۔ آپ کی حکومت زمین پر چلی کیوں نہیں؟ زمین نے آپ کو باہر نکالا، آپ چاہتے تو زمین میں دفن ہو جاتے۔ آپ نے زبان حال سے کہا جھوٹے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جو کہیں گے نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں اور میرا کفن تک میلا نہیں ہوا، نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ نے سنا، مردے سے اس نے بات کی، مردے نے اس کو جواب بھی دیا ہے۔ جھوٹا کذاب ہے یہ صوفی کلیم رضوی۔ اگر یہ صحیح ہے تو ان بابوں سے بات کر جن کے اوپر کیسز بک ہو کے ہے، خود کے نام کے کلمے پڑھانے کے، کتابیں تمہاری، مولوی تمہارا، پیر تمہارا، ولی تمہارا، اور یہ بابے خود کے نام کے کلمے پڑھا کے مرے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ تم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہو اس کے اوپر، اتنے سارے ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جاؤ بابے سے پوچھو، اے بابا تو نے کلمہ پڑھایا اپنے نام کا؟ اے بابا تم نے خدائی دعویٰ کیا؟ کتاب ہے ان رضا خانیوں کی 7 سنابل۔ اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسکرین کے اوپر نظر دوڑائیے۔ فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا میں نے حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی کہ فرمایا کہ تم کہو
لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق۔ پوچھو اپنے بابوں سے، جواب لے کر آؤ، جھوٹے کذابو۔ جھوٹا کلیم رضوی جس مزار کی بات کر رہا تھا یہ وہ مزار ہے، یہ وہ درگاہ ہے، کہتا ہے کہ لاش رکھی ہوئی ہے۔ کہاں ہے لاش رکھی ہوئی؟ ماتھے سے پسینہ جا رہا تھا اور میں نے پوچھا حضور آپ قبر میں دفن کیوں نہیں ہیں، باہر کیوں ہیں؟ تو لاش نے بتایا بھی ہے، جواب بھی دیا ہے۔ کہاں ہے لاش؟ کدھر غائب ہو گئی لاش؟ یہ جھوٹے کذابوں کی باتوں مت آؤ، یہ ایمان کے ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ چند پیسوں کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بیوقوف مت بنو، قرآن حدیث پڑھو۔ اور ایسے دجال جب تم سے کہتے ہیں کہ ہم بابے سے بات کر رہے ہیں تو بولو چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ کون سا بابا زندہ ہے؟ بات کرو اس سے، اس کے نام کے اوپر جو الزام لگا ہوا ہے، اس کے نام کے اوپر لگا ہوا الزام کہ خود کے نام کے کلمے پڑھایا ہے، خدا ہی دعویٰ کیا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی کرسی ہوں۔ چلو بابوں سے پوچھتے ہیں، کیا بابا جی کہ تم نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں؟